الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ مجلس میں بھی اس سورت کی کچھ آیتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتلائی تھی۔ جیسا کہ پہلے ہم نے سن لیا کہ یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد کے سامنے وہ خواب بیان کیا۔ والد نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس کے آگے پھر بات دوسری چلی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خوشخبریاں سنائی کہ بیٹا آگے جا کر اللہ تجھے نبی بنائے گا، اللہ تجھے یہ نعمتیں دے گا، اللہ تجھ پر دنیا اور آخرت کی نعمتیں برسائے گا۔ آگے قرآن اس واقعے کو آگے لے جا رہا ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، 11 میں ایک بھائی جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کی ماں شریک بھائی تھا، باقی 10 کی ماں الگ تھی۔ 10 بھائیوں کی ماں الگ تھی اور ان 2 بھائیوں کی ماں ایک تھی۔ کون 2 بھائی؟ یوسف اور بنیامین۔ یوسف اور یہ 12 میں دونوں سب سے چھوٹے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ان 2 سے زیادہ محبت تھی۔ ظاہر ہے کوئی بچہ صفات والا ہو، اور ہمیشہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے دنیا میں بھی، جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ لاڈلا زیادہ ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں وہ ذمہ داریاں زیادہ نبھاتے ہیں، اور ذرا بیچ والا ہوتا ہے وہ تھوڑا لاپرواہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ عیش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عیش میں بہت آگے ہوتا ہے، اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ ابا اور بڑا بھائی کیا کماتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں کہ وہ بچپن سے لاڈلا ہوتا ہے، چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ بچپن سے زیادہ، یہ تو ہمارا معاشرے میں ہم نے دیکھا گیا ہے اس لحاظ سے۔ لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یہ بھی چھوٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو ان سے محبت زیادہ تھا۔ یہ دیکھ کر بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، ہمارا ابا ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہماری بات کوئی سنتے ہی نہیں ہے، ہماری بات کوئی سنتے ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے والد کوئی بڑی غلط فہمی میں ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں، ابا کے اتنے کام آتے ہیں، ان کے کاموں میں یہ بچہ کیا کام آئے گا؟ جیسے بہت ساری مرتبہ بڑے کہتے ہیں نا، یہ چھوٹے کو کیا سمجھ پڑے، ابا کے کام تو ہم کرتے ہیں، ابا کے کام تو کون؟ ہم کرتے ہیں، ان چھوٹوں کو کیا سمجھ پڑے؟ یہ آتا ہے دکان پہ، یہ آفس پہ آتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ پڑے کہ کیا ہوتا ہے، ہم دن رات کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بھی ایسا ہی کہنے لگے کہ بھائی یہ تو چھوٹے ہیں، ابا کے کام تو ہم آتے ہیں، پھر بھی جو ابا کی محبت ان چھوٹوں کی طرف ہے ہماری طرف نہیں ہے، ابا کا دھیان نہیں ہے۔ یہ حسد ہو گیا۔ ہوتا ہے بھائیوں میں بھی کبھی حسد ہو جاتا ہے، یہ حسد ہو گیا۔ انہوں نے ایک پلان کیا آپس میں، ان 10 بھائیوں نے کیا کیا؟ اقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالو۔ اب اطرحوہ ارضا یخل لکم،
یا ان کی پلاننگ میں ایک بات ہی آئی کہ ان کو کہیں دور زمین میں ڈال دو، دور زمین میں ڈال دو، کوئی قافلہ آ کر ان کو اٹھا کر لے جائے گا، یہاں سے دور ہو جائیں گے، ابا کی نظر ہم پر آ جائے گی۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے، مفسرین نے، کہ حسد کرنے والا جس پر حسد کرتا ہے نا، کبھی اس کا وجود بھی وہ برداشت نہیں کرتا، بس یہ دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ یوں چاہتا ہے کہ یہ زمین کے اوپر ہے، یہ زمین کے نیچے چلا جاوے۔ کہاں چلا جاوے؟ زمین کے اوپر ہے تو کہاں چلا؟ زمین کے نیچے چلے جانا چاہیے، اس کا وجود بھی اپنے کو برداشت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی کیا بھائیوں نے کہ اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو۔ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کی قوم نے جب ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا تو یہ اسی طرح کی پلاننگ کی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے ان کو دھمکیاں دی کہ ہم تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا حرقوہ، ان کو جلا ڈالو آگ میں۔ فرعون نے کی جو اسمبلی بٹھائی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر ڈالے۔ اسی طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ تو اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ نے بچا لیا، آسمان پر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہاں بھی انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کفار مکہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ کفار مکہ نے پلاننگ کر لی تھی کہ یا تو ان کو قید کر ڈالیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نعوذ باللہ ان کو شہید کر ڈالیں گے، یا ان کو دیس نکالا کر دیں گے۔ لیکن یہ سارے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی قتل کی پلاننگیں ہوئی۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے جب تمہارے ساتھ حسد کی وجہ سے کوئی برائی کا معاملہ کرے اور تم معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور اللہ کو اپنا مددگار بنا لو، تو ہمیشہ عزت محسود کو ملتی ہے۔ محسود یعنی جس پر حسد کیا گیا۔ یا نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنا دیا، ساری قوم غرق ہوئی، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنا دیا۔ قوم نے پلاننگیں کی، اسکیمیں کی۔ یہاں اسی طرح ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ قتل کا ارادہ کیا، لیکن اخیر میں جا کر ایسا ہی ہوا کہ یہ بھائی سارے ذلیل ہوئے۔ انہوں نے آ کر یوسف کے سامنے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور تخت و تاج بھی عطا کیا۔ تو خیر، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ایک عجیب بات یہاں پر ہے، بھائیوں نے یوں کیا کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، یہ ہمارے لیے بہت سبق کی چیز ہے، یا ان کو دور کہیں پھینک کر آؤ۔ بعد میں بھائی آپس میں یوں کہہ رہے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا۔ کیا کہہ رہے بھائی؟ اس کے بعد کیا بن جانا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کر ڈالو جو مغز میں آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا بن جانا؟ نیک بن جانا۔ یہ شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے ہم پر بھی۔ جب شیطان کسی کے دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے نا، تو کیا کہتا ہے؟ ون ٹائم۔ کیا کہتا ہے؟ ون ٹائم، ایک دفعہ، ایک بار کر لے، پھر نیک بن جائیو، پھر سدھر جائیو۔ شیطان کیا دل میں خیال ڈالتا ہے؟ یہاں بھائیوں کے دل میں بھی یہ ڈالا، ابھی تم پر حسد کی آگ میں تمہارے اندر جل رہی ہے، کر ڈالو، بعد میں کیا کر لینا؟ نیک بن جانا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا، کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کرتے ہیں گناہ جان کر کے اللہ کی نافرمانی ہے، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ چلو نے کیا ہوا اس میں، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ یاد رکھنا یہ شیطانی حملہ ہے۔ جب آپ کے دل و دماغ میں یہ آ گیا نا کہ ون ٹائم، ایک دفعہ کر لو، بعد میں سدھر جائیں گے، یہ شیطان کی جال میں آپ پھنس گئے۔ کبھی بھی آپ گناہ کے دلدل سے باہر نہیں آ سکیں گے، کبھی بھی نہیں۔ ہاں،
کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. یہ بات پکی ہے، 100% ہے. گناہ کے چھوڑنے کی ایک ہی علاج ہے کہ جو شیطان تم کو کہے نا ایک دفعہ، ون ٹائم، وہ ون ٹائم بھی نہیں کرنا ہے تو ہی ہے. بہت سارے لوگ جیسے نوجوان ہماری عمر کے 15 سال 20 سال 25 سال کے بہت سارے لوگ ہمارے پاس کبھی جماعتوں میں چلتے ہیں یا ایسے آ کر کبھی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت غلط عادت پڑ گئی ہے، ہاتھ سے گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور جب بھی خیال آتا ہے تو بس یہ کہ ایک مرتبہ کر لے بعد میں چھوٹ جائے گی، بعد میں کیا ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی. بس وہ جوش میں آ کر ایک مرتبہ کر لیا لیکن پھر دوبارہ خیال آتا ہے. تو بھائی اس کا علاج یہ ہے، جب تمہارے دماغ میں شیطان یہ ڈال رہا ہے نا کہ ایک مرتبہ کر لو اور پھر بعد میں اپنے سدھر جائیں گے، یہ عادت چھوڑ دیں گے، یہ شیطانی حملہ ہے، تم اس کی جال میں پھنس جاتے ہو. جب خیال آئے کہ اب کر لو بعد میں نہیں کریں گے، یہ خیال ہی چھوڑ دو، کرنا ہی نہیں، ایک دفعہ بھی مت کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت اچھی مثال دیتے تھے. فرماتے تھے کہ گناہ کی مثال جو ہے نا کھجلی کی طرح ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھجلی، خارش. آدمی کو کھجلی آتی ہے نا تو ایک مرتبہ کھجالا، اس کو ایسا ہوتا ہے کہ چلو ایک مرتبہ کھجال لو نا تو اچھا ہو جائے گا. اس کو کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ کھجال لو میٹر پٹ جائے گی، لیکن کھجالتا ہے پھر کھجلی آتی ہے، کھجالتا ہے پھر کھجلی ختم نہیں ہوتی ہے. اس کا علاج یہ کہ جو ایک مرتبہ کھجلی کا خیال آ رہا ہے نا، کھجائی مت، یہی اس کا علاج ہے. ورنہ تو کھجالتا ہی جائے گا لیکن تیری کھجلی کی تڑپ دور نہیں ہوگی. اسی طرح گناہ کی مثال ہے، اب تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے تو کرو ہی مت. ایک مرتبہ کرو گے تو اس کی عادت لت لگ جائے گی، پھر وہ چھوٹنے والی نہیں ہے. تم اس میں گرتے ہی جاؤ گے، تم اس میں کیا ہو جائے گی، گرتے ہی جاؤ گے. تو یہاں بھائیوں نے بھی یوں کہا قتل کر ڈالو یوسف کو، ان کو کہیں دور پھینک کر آ جاؤ، ان کو کیا ہے کہیں دور پھینک کر آ جاؤ. پھر وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا. یہاں ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے، آدمی کبھی جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتا ہے. اگر وہ ایسا ہے کہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں توبہ کا، بعد میں اچھا بن جانے کا، ندامت کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو یہ گناہ نعوذ باللہ کبھی اس کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک وہ ہے جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے. گناہ کر کے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. کیا بیوقوف اس کو بنا دیا، اور 2 نمبری کر لیا، اس کو خبر بھی نہیں چلے، کیا پاگل اس کو بنا دیا. گناہ کر کے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے. گناہ کر کے کیا کرتا ہے، اتراتا ہے. میرا کون کیا بگاڑ لے گا، کبھی خدا نخواستہ کسی پر ظلم کر کے اتراتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں علماء فرماتے ہیں ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. اور ایک چیز ہے کہ گناہ کر رہا ہے، دل میں ندامت ہے. دل میں کیا ہے، ندامت ہے کہ بھائی غلط ہو رہا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. چاہے وہ خیال اس وقت یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آدمی اس خیال سے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے گناہ کے، لیکن اس لحاظ سے وہ چیز اچھی ہے کہ اس کے دل میں توبہ کا خیال تو آ رہا ہے، اس کے دل میں توبہ کا خیال تو آ رہا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکثر توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں. یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے یوں کہا کہ یوسف کو قتل کر ڈالو. یوسف کو کیا کر ڈالو، قتل کر ڈالو، ان کو دور جا کر پھینک دو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، سدھر جائیں گے. یہ ان کے دل میں کچھ بھی خیال تو تھا نا نیک بننے کا، سدھرنے کا. اسی کی برکت تھی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور بھائیوں نے آ کر یوسف کے سامنے معافی بھی مانگی. اور اسی توبہ کی برکت تھی کہ علماء فرماتے ہیں ان میں کچھ بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا. اس کی دلیل کیا ہے نبی بنائے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے. تو ستارے بھی منور ہوتے ہیں، روشنی والے ہوتے ہیں. تو ستارے دیکھنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ بھائی چاہے بڑے درجے کے نبی نہیں بنیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ان کے اندر نورانیت تو بعد میں پیدا ہوگی. اسی کے نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جا کر ان میں سے کچھ کو نبی بنایا. تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن ایک بالکل اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، یہی کہ گناہ پر خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، تو خطرے کی چیز ہے،
بڑی خطرے کی چیز ہے، اور دل میں ندامت ہے، افسوس ہے، توبہ کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ کے ذات سے امید اور توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہاں پر اس سے یہ بات معلوم چلی۔ آگے کی آیت ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کیا ہے آگے؟ قَالَ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ إِلَىٰ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ ایک بھائی نے یہ رائے دی کہ دور جا کر کہیں ان کو کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا ان کو لے کر چلا جائے گا۔ یہ تفسیر اوپر گزر چکی ہے۔ ان کنتم فاعلین قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بھائیوں نے پھر آ کر پہلے تو انہوں نے پلان کر لیا، مار ڈالنا ہے یا دور جا کے پھینک دینا ہے یا کنویں میں ڈال دینا ہے۔ اب ابا کے پاس آئے، ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کیا کہا؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ ہمارے ساتھ جنگل میں بھائی کو کھیلنے بھیجیے، وہ ہمارے ساتھ آئے گا، کھائے گا، پیے گا، یلعب کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اپنے چھوٹے بھائی کی بڑی حفاظت کریں گے۔ تو بھائی ابا کے پاس آئے، سارے بھائی مل کر، ابا کیا بات ہے؟ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں، کھیلنے کرنے جنگل ہمارے ساتھ آتا نہیں ہے۔ ہاں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہ بات سمجھنی ہے۔ بھائیوں نے کیا کہا ابا سے کہ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ کا کیا مطلب؟ جس کو انگلش میں کہیں گے ویل ویشر، ہم اس کا بھلا چاہنے والے۔ خیر خواہ کے معنی آتے ہم اس کا بھلا چاہنے۔ ایک بات یاد رکھنا، گمراہ کرنے والا، بگاڑنے والا ہمیشہ خیر خواہ اور ناصح بن کر آئے گا آپ کے پاس۔ کیا بن کر آئے گا؟ ناصح یعنی خیر خواہ بن کر آئے گا۔ آپ کو عقیدے کا بگاڑ کرنے والا، عمل کا بگاڑ کرنے والا، عادتوں کو خراب کرنے والا، وہ ہمیشہ آپ کے پاس آپ کا ناصح بن کر یعنی خیر خواہ ویل ویشر بن کر آئے گا اور آپ کی عادتیں خراب کرے گا۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ کوئی آ کر ڈائریکٹ آپ سے یوں کہے گا چلو اپنے غلط راستے پہ چل پڑے، اس کو آپ کو غلط راستے پہ ڈالنا ہے تو پہلے آپ کا خیر خواہ بنے گا۔ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو بری عادتوں کی لت لگ جاتی ہے تو وہ اپنے دوسرے دوستوں کو اس میں پھنسانا چاہتے ہیں، تو پہلے ان کا خیر خواہ بنتے، یار اپنی تو دوستی ایسی ہے، اپنے تو بچپن کے یہ ہے، اپنے پتہ ہے اسکول میں بھی بنک مارتے تھے، مدرسے بھی ساتھ میں جاتے تھے، فلانا ڈھمکڑا، یہ وہ جا کر پہلے اس کا خیر خواہ بنے گا، پھر اس کو گمراہ کرے گا۔ شیطان نے بھی آدم اور حوا کے ساتھ ایسا ہی کیا، یوں کہا انی لکما لمن الناصحین، آدم اور حوا سے کہا میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، یہ دانہ کھا لو، یہ درخت کا جو دانہ ہے نا وہ کھا لو۔ خیر خواہ بن کر سامنا ہے اور آ کر گمراہ کیا۔ بہت ساری لڑکیاں، ہماری نوجوان لڑکیاں جالوں میں جو پھنس جاتی ہیں نا، ٹریپ کا شکار ہو جاتی ہے، تو ان کے پاس کوئی آنے والا اسی طرح کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ نکاح کر لیں گے، تم کو یہ دیں گے، تم کو یہاں گھر میں رکھیں گے، یہ تم کو یہاں گھمائیں گے، پھر آئیں گے، اور بیچاری بھولی بھالی لڑکی کیا ہو جاتی ہے؟ جال میں پھنس جاتی ہے۔ وہ پہلے ناصح بن کر آتا ہے، خیر خواہ بن کر آتا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس کی بہت خبر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کون خیر خواہ بن کے آ رہا ہے۔ وہ خیر خواہی میں انسانوں کی بھیس میں درندہ ہے، اندر کیا ہے اس کے؟ قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ تم کو بگاڑنے والے، تم کو خراب کرنے والے اکثر تمہارے سامنے جو آئیں گے نا، پہلے خیر خواہ بن کے آئیں گے، پھر بعد میں جا کر تمہارے عقیدے کو خراب کریں گے، تمہاری جو ہے وہ عمل کو خراب کریں گے۔ جیسے بہت سارے یوٹیوب پہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کتنے اسلامک اسکالرس بن کے بیٹھے ہیں، وہ بھی پہلے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے پھر تم کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں، اور تم پھر آدمی ایسا جال میں پھنس جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ بھائیوں نے بھی یہی کیا کہ
کہ لا تأمنا علی یوسف، آپ کیوں یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اس کو بڑے خیر خواہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اب آدمی کو کبھی اشکال ہو کہ نیک آدمی بھی میرے پاس خیر خواہ بن کے آئے، برا آدمی بھی خیر خواہ بن کے آئے، تو میں پہچان کیسے کروں کہ یہ میرا بھلا چاہتا ہے یا میرا برائی پر لے جانے والا ہے؟ قرآن نے اس کا علاج بتلا دیا۔ نبیوں کے بارے میں یوں کہا کہ نبی اپنی قوم کو یوں کہتے تھے، انی لکما وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، وَأَنَا لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ کیا ہوں؟ امانت دار ہوں، بددیانت نہیں ہوں، خیانت نہیں کرتا، بددیانت نہیں کرتا میں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی تمہارا دوست ہے، امانت دار نہیں ہے، اور تم کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ میرے کو تعلیم سے ہٹا کر غلط عادتوں پر لے جا رہا ہے، برائی کی طرف ہم کو لے جا رہا ہے، تو یہ تمہارا بدخواہ ہے۔ اور اگر وہ امانت دار ہے، تم کو اچھی باتوں کی طرف لے جانے کے لیے محنتیں کر رہا ہے، تو یہ امانت داری اس بات کی علامت ہے کہ وہ حقیقت میں تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس کی اپنی پرسنل زندگی دیکھ لو کیسی ہے، یہ ہے وہ خود امانت دار ہے یا نہیں۔ اگر تمہارے پاس آنے والا خیر خواہ خود امانت دار ہے، جیسے نبی اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ہم امانت دار ہے، خیر خواہ ہے، تو تم کو صحیح راستے پر لے جا رہا ہے۔ لیکن وہ خود امانت دار نہیں ہے اور تم کو اچھی اچھی باتیں کہہ رہا ہے، تو بھائی وہ ایک دن جا کر تم کو برائی ہی کے راستے پر لے جائے گا۔ بہت سمجھنے کی چیز، آج کے مارکیٹ میں لوگ اس کا بہت شکار ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں۔ سمجھنے کیجیے کون حقیقت میں ہمارا خیر کا ویل ویشر اور کون ہمارا ایل ویشر ہے، سمجھنے کی چیز۔ تو خیر، یہ انی لکما لمن الناصحین، ہم تو یوسف کے بڑے خیر کا ہے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ بھیجے یوسف کو، یہ ہمارے ساتھ کھائے گا، کھیلے گا۔ کیا کرے گا؟ کھیلے گا۔ یہاں علماء نے کھیل کود کی بڑے پرنسپلز اور اصول بیان فرمائے۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کھیل کود شریعت میں مطلقاً منع ہے، بہت سارے سمجھتے ہیں کہ کھیل کود ہر طریقے کا جائز ہے۔ نہیں، شریعت نے کچھ اصول بیان فرما دیا، کچھ پرنسپلز۔ اس اصول کو دیکھ کر تم ہر کھیل کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کھیل ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ آج کے زمانے میں کتنے کھیل نئے نئے روز آتے ہیں، تو کیا قرآن ہر کھیل کو بیان کرے گا؟ حدیث ہر کھیل کو بیان کرے گی؟ نہیں، قرآن اور حدیث نے اصول بیان فرما دیے۔ یہ اصول کی روشنی میں تم دیکھ لو کہ تمہارے لیے کون سا کھیل دیکھنا، کرنا، دیکھنا سب جائز ہے یا نہیں۔ اس کے اصول ہے، یہ کچھ لمبی باتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔